بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ فتنوں کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، آخری حج کے موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دعا فرمائی اور اپنی شہادت کی تمنا کیسے کیا کرتے تھے، اس بارے میں بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ مدینہ منورہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری خطبہ بھی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شامل کیا جائے گا۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم شامل کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا حالت تھی اور ان کے کیا جذبات تھے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عدل پسند، سچے، ایماندار، مجاہد، دل کے کھرے، پرہیزگار، طاقتور، امانت دار، عقیدہ توحید کا مضبوطی سے دفاع کرنے والے مثالی اسلامی خلیفہ تھے۔ انہوں نے زندگی بھر دین، عقیدہ توحید اور امت مسلمہ کی بے مثال خدمت کی۔ وہ اسلامی افواج کے بالغ نظر سالار، اعلیٰ فقیہ اور عظیم مجتہد تھے۔ ان کی رائے کا سب احترام کرتے تھے۔ وہ نہایت انصاف پسند جج بھی تھے۔ وہ اپنی رعایا کے ہر فرد، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کمزور ہو یا طاقتور، فقیر ہو یا مالدار، سب کے لیے بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ وہ سراپا سچائی تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، انتہائی بلند پایہ، مدبر، تجربہ کار، ماہر اور حکمت و برداشت سے انتظامی امور چلانے والے حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسلام کے استحکام کے لیے تاریخی خدمات انجام دیں۔ ان کے عہد خلافت میں اسلامی ریاست کے ستون مضبوط سے مضبوط تر ہو گئے۔ ان کے دور خلافت میں فارسیوں کے مقابلے میں بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں، جن میں قادسیہ، مدائن، جلولہ اور نہاوند کی فتوحات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہی کے دور میں شامی علاقوں کو رومی بازنطینی تسلط سے نجات ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی خلافت میں جزیرہ عرب کے گرد تمام علاقوں میں اسلام پہنچا۔ ان کی خلافت فتنوں کے مقابلے میں نہایت مضبوط بند کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ بجائے خود ایک ایسا بند دروازہ تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی فتنہ پرور جماعت اسے کھول سکی نہ اس میں داخل ہو سکی۔ ان کے عہد میں کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکا۔ ناظرین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میں سے کون فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو جانتا ہے؟ میں نے عرض کیا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں ان کا فرمان اسی طرح جانتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیان کرو، بلا شبہ تم ایک دلیر آدمی ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آدمی کا فتنہ جو اس کے اہل خانہ، مال، جان، اولاد اور پڑوسی کے بارے میں ہوگا، جسے اس کا روزہ، نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا عمل مٹا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اس فتنے کے بارے میں سوال نہیں کیا، میری مراد وہ فتنہ ہے جو سمندر کی طرح جوش مارے گا۔ میں نے عرض کیا، بھلا آپ کو اس فتنے سے کیا واسطہ؟ بلا شبہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، کیا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا اسے کھول دیا جائے گا؟ میں نے عرض کیا، وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے فرمایا، جب یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو ممکن ہے قیامت تک بند نہ ہو سکے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے راوی ابو وائل فرماتے ہیں، میں نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے کے بارے میں جانتے تھے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں،
وہ اس طرح جانتے تھے جس طرح آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہو۔ میں نے انہیں ایسی احادیث سنائیں جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا۔ ابو وائل فرماتے ہیں ہم اس بات سے ڈرے کہ آپ سے اس دروازے کے بارے میں کچھ پوچھیں۔ ہم نے مسروق سے گزارش کی کہ آپ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دروازے کے بارے میں پوچھیے۔ مسروق رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی وہ دروازہ کون تھا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا کہ آپ ایک مضبوط دروازہ ہیں جو مسلمانوں کے مابین فتنوں کے پھیلاؤ میں مضبوط رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور یہ دروازہ آخر کار ٹوٹ جائے گا، اور قیامت تک اس دروازے کے بند نہ ہونے کا یہی مطلب تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان ہر طرف فتنے پھیل جائیں گے، اور وہ ان فتنوں کو ختم کرنے، روکنے یا ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت سے محروم ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں اپنی طرف سے بیان نہیں فرمائیں، نہ ایسے جلیل القدر صحابی سے ایسی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ غیب بھی نہیں جانتے تھے، یہ سب کچھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا اور سن کر ذہن نشین کر لیا تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر فرمایا میں نے ایسی باتیں کی ہیں جو 100% سچ ہیں، ان میں جھوٹ نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ میں نے سب باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے سنی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حقیقت سے باخبر تھے جو انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنی۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ان کی خلافت مسلمانوں میں فتنے پھیلنے کے خلاف ایک مضبوط دروازہ ہے۔ ان کے دور خلافت اور ان کی زندگی میں مسلمانوں میں کوئی فتنہ راہ نہیں پا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین تھا کہ وہ شہادت کی موت مریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر چڑھے، ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پائے اقدس مار کر فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ناظرین، آخری حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا سے چلے اور وادی ابدہ میں ٹھہرے، وہاں پتھروں کا ایک ڈھیر جمع کیا، اس پر کپڑے کا کنارہ ڈالا اور لیٹ گئے، پھر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے اور عرض کیا اے اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری طاقت جواب دے رہی ہے، میری رعایا خوب پھیل گئی ہے، تو مجھے اس حالت میں اپنے پاس بلا لے کہ میں نے کوئی کوتاہی کی ہو نہ زیادتی۔ پھر وہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ زید بن اسلم اپنے باپ سے اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ ایک روایت میں ہے اے اللہ تیرے راستے میں کٹ مرنے کی درخواست ہے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابا جان یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو اس کے اسباب فراہم کر دے گا۔ علامہ یوسف بن حسن بن عبد الہادی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا پر اپنے حاشیے میں لکھتے ہیں شہادت کی طلب مستحب ہے، یہ موت کی تمنا کرنا نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، جواب یہ ہے کہ موت کی تمنا وقت سے پہلے موت طلب کرنا ہے، حالانکہ مومن آدمی کے لیے درازی عمر خیر کا باعث ہوتی ہے، جبکہ شہادت کی تمنا کا مطلب یہ ہے کہ جب مروں تو شہادت کی موت مروں۔ اس درخواست میں وقت سے پہلے موت کی آرزو نہیں ہے، اس میں صرف شہادت کی موت یعنی افضل موت کی تمنا ہے۔ دوستو، عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بلند ہو کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے 3 ہاتھ زیادہ بلند ہیں۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ عمر زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں کرتے،
وہ شہادت کی موت پائیں گے۔ اور فرماتے ہیں صبح کو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا